وہی جس نے تخلیق کیا، اب اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی تمثیل نہیں، کوئی مماثلت نہیں، کوئی مسابقت نہیں، کوئی ہمسری نہیں، کوئی اس جیسی مثال نہیں کہ کوئی کہے نا کہ کوئی دوسرا ہے۔ فرمایا وہ ایسا ہے جو بنا کر بے پرواہ نہیں ہوا۔ کوئی اور بنانے والا ہو وہ بنا کر اکتا بھی جائے، وہ بنا کر تھک بھی جائے، بنا کر وہ محتاج بھی ہو جائے، میں وَهُوَ الَّذِي وہ بنا کر بھی رکا نہیں، وہ سجا کر بھی رکا نہیں ہے، اور رحمت کا اعلان کر کے بھی رکا نہیں ہے۔ اس کی عنایتوں کا سلسلہ بندے آگے چل تو صحیح اور بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ اس کی عنایتوں کا سلسلہ طویل کتنا ہے کہ اب دیکھیے ایک اور جہان کھل رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو ایک جہان ہے، ہماری نظر کی بساط ہی کتنی ہے، ہماری استطاعت ہی کتنی ہے، ہماری جسارت ہی کتنی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ کبھی غور کیا کہ جو ہواؤں کو چلا رہا ہے، یہاں پہ حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی ایک صحابی رسول حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر خالق کائنات زمین و آسمان کو بنا کر ان پر اپنی توجہات ختم کر دے اور صرف ہوا ہی رک جائے، جو ہمارے پھیپھڑوں کو باقی رکھے ہوئے ہے، ہمارا دم جس سے باقی ہے، جس سے ہماری سانس چل رہی ہے، اگر یہ خالق کائنات کی توجہ نہ ہو، اس کی مہربانی نہ ہو، اس کی عنایت نہ ہو، تو شاید ایک دن رات بھی یہ مخلوق نہ گزار سکا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ کہ وہی الہ ہے کہ زمین و آسمان کو بنا کر رکا نہیں ہے، کہ اس نے مخلوق کو پیدا کر دیا ہے، اب اس کی عنایتیں نہیں، جاری ہے عنایتیں، اور ان عنایتوں کا ایک اشارہ، یہ ایک اشارہ ہے یرسل الرِّيَاحَ کہ جو تمہارے لیے ہوائیں چل رہی ہیں، بشرم بین یدی رحمتی اور پھر ان پر بھی مزید عنایتیں ہیں۔ اب یہ ہوائیں سرد بھی ہو سکتی ہیں، یہ ہوائیں شدید گرم بھی ہو سکتی ہیں، پھر بھی جان لیوا ہے۔ رب فرماتا ہے بشرم خوشخبری دیے ہوئے بین یدی رحمت، ان کے آگے آگے ہماری رحمت ہے، اور وہ ہوائیں ہم ایسی بھیج رہے ہیں جن کے ساتھ ان کے آگے آگے ان کی رحمت ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حیات بخش ہوا ہے جو زندگی بانٹ رہی ہے، ہر شجر و حجر کو زندگی مل رہی ہے، ہر بشر کو زندگی مل رہی ہے۔ یہ پروردگار کی ایک نہ نظر آنے والی تخلیق ہے۔ پہلے زمین و آسمان کے بارے میں بتایا، شمس و قمر کے بارے میں بتایا، چاند ستاروں کے بارے میں، اور اب ایک نظر نہ آنے والی تخلیق ہے۔ نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہوا دوسری بھی ہے، اور رب کا کلام ہی بتاتا ہے کہ جب توجہات بدل جاتی ہیں، جب عنایتوں کا دروازہ روک دیا جاتا ہے، جب یہ سلسلہ بند ہوتا ہے، پھر ہوائیں دوسری آ جاتی ہیں، کسی پہ پتھروں کی بارش، کسی پہ آواز کی سزا، کسی پہ چنار کی سزا، اور کبھی کبھی یہی ہوا جو ہے یہ وہ سور اسرافیل بن جائے گا۔ یہ عنایتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، یہ مہربانیاں ہیں جو فرمایا یرسل الریاح کہ ہوائیں تمہارے تک پہنچ رہی ہیں، بشرم بین یدی رحمتی ابھی یہ خوشخبری لیے ہوئے ہیں، رحمت کی خوشخبریاں لے کر آ رہی ہیں۔
صاحب روح المعانی اپنی تفسیر میں علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی رحمت کے بغیر بھی ہوا ہے، اور وہ ہوا پھر جان لیوا ہے۔ وہ سرد ترین ہوا بھی ہو سکتی ہے اور وہ گرم ترین ہوا بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، جب عنایتیں جاری ہیں، جب مہربانیاں جاری ہیں، جب فضل و احسان کا سلسلہ جاری ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اگر تمہارا سلسلہ قائم ہے بندگی کا، اگر تمہارا اپنے خالق و مالک سے، اپنے پروردگار سے ربط باقی ہے، تو یاد رکھو یرسل الرِّیاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ، یہ ہوا ہی ہے نا، یہ ایک دم کی ہوا ہے، ایک سانس ہے نا، یہ آتا ہے اور جاتا ہے پھر رک جاتا ہے، اور جب رکتا ہے تو پھر ساری کائنات رک جاتی ہے۔ فرمایا یرسل الرِّیاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ، ابھی رحمت کی عنایت جاری ہے، لہذا بندے اپنے آپ کو سنبھال لے۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا، یہاں تک کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں سحابًا بادل، ثقالاً بھاری، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، کہ جب ہم کوئی سوکھا ہوا شہر دیکھتے ہیں نا، خشک شہر دیکھتے ہیں، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، بھاری بادل بھیجتے ہیں جو وہاں پہ پانی اتار دیتے ہیں۔ یہ قدرت کاملہ ہے، اور یہ وہ قدرت ہے جو بیان ہے، یہ وہ اشارہ ہے جو واضح ہے۔ بظاہر ہوا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، ہاتھوں میں لے نہیں سکتا، لیکن رب فرماتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، سحاباً ثقالاً، ثقیل سے بنا ہے، ثقالاً کہ بھاری ایسا کہ جس کو کوئی اٹھا نہ سکے۔ اب اس کے اٹھانے کی کیفیت کیا ہے کہ جب یہی بارش برستی ہے نا، جیسے آج کل ہم سن رہے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہے، موسمیات بتا رہا ہے کلاؤڈ برسٹ ہے، کہ ایسا ہے کہ ایک لمحے میں برستا ہے جیسے بادل پھٹتا ہے۔ اب اس کا کسی پیمانے سے، کسی ترازو سے، کسی وزن کرنے والے سے وزن کرایا نہیں جا سکتا، لیکن جب برستا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے جل تھل کر دیا ہے، تباہی مچا دی ہے۔ اور ایک اس کی دوسری صورت ہے، رب فرماتا ہے کہ جب عنایت ہو، جب مہربانی ہو، پھر اس کی دوسری صورت ہوتی ہے، وہ کیا، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، سبحان اللہ۔ میت کا لفظی معنی ہوتا ہے خشک ہونا، میت اسی لیے کہتے ہیں وہ خشک ہو گیا ہے۔ رب فرماتے ہیں جب ہم کوئی خشک شہر دیکھتے ہیں، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا، ہم وہاں پانی اتار دیتے ہیں، اور یہ پانی کیسا اترتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کہ ہمارا پانی اتارنا ہے کہ وہاں سے ثمرات نکل آتے ہیں۔ پانی اترتا ہے زمین پر، اور زمین کے اندر سے رب پھل نکال دیتا ہے، ثمرات نکال دیتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ کیا کوئی بزم حسین زیر زمین اور بھی ہے، کہ گل جو بھی نکلتا ہے کانٹوں والا پودا ہے اور اس کے ساتھ خوبصورت گلاب کھلاتا ہے پودا کانٹوں والا، پانی پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ گلاب نکل آتا ہے۔ دانا زمین کے اندر سخت بویا ہے گندم کا، اور پودا نرم نکل آتا ہے۔ رب فرماتے ہیں یہ ہماری عنایتوں کا سلسلہ ہے، یہ ہماری مہربانیوں کا تسلسل ہے، یہ ہماری توجہات کا ربط ہے، اور یہ ہماری تخلیق کا شاہکار ہے کہ اتارتے پانی ہے، زمین کے اوپر اترتا ہے پانی، اور زمین کے اندر سے کیا ہوتا ہے، فَأَخْرَجْنَا، حالانکہ پانی بظاہر زمین کے اوپر ہوتا ہے، مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، لیکن زمین کے اندر سے ثمرات نکال دیتا ہے۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور ایسے ہی کیا ہونے والا ہے، ہم موت سے
بدل دیتے ہیں لعلکم تذکرون تاکہ تمہیں یاد دلائیں۔ عزیز مکرم ہمارے سامنے یہ واقعات صبح شام ہو رہے ہیں کہ کسی خشک شہر کو، کسی بے آباد کو، کسی ویران کو رب تعالیٰ کی رحمت آباد کر رہی ہے، اور کسی آباد کو اس کی بے توجہی، اس کے توجہات کا سلسلہ رکنے سے، اس کی رحمت کا سلسلہ رکنے سے کوئی بے آباد ہو رہا ہے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا ایک معنی تو ظاہری ہے، یہی پودے مثال ہے اور یہی پانی مثال ہے جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس صحابہ کرام میں جو سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایک باطنی جہان بھی ہے، کہ رب جب کسی ویران دل پر اور ویران اور بے آباد روح پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، اسے مکین گنبد خضرا کی رحمت سے آشنا کر دیتا ہے، اور پھر جس طرح وہ عرب کا شاہکار اس بے آباد زمین پر برسا جہاں نہ علم تھا، نہ حکمت تھی، نہ بارشیں تھی، نہ پھل تھے، نہ غلہ اناج تھا، نہ تجارت تھی، نہ کاروبار تھا، اور وہاں اس کی رحمت برسی تو پھر انہیں علم و حکمت میں بھی شاہکار کر دیا، انہیں شجاع و بہادر بھی بنا دیا، انہیں دنیا کا عقل مند بھی بنا دیا۔ جو کل تک چرواہے تھے، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب خلافت کے مسند پر جلوہ افروز ہوئے نا، تو ایک دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ رہے، رو رہے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ تو خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آج رو کیوں رہے ہیں؟ تو جناب سیدنا عمر بن الخطاب فرماتے ہیں یہ آج میں جب لوگوں کا ہجوم میرے سامنے تھا اور میں ان سے خطاب کر رہا تھا اور وہ توجہ سے میری بات سن رہے تھے تو مجھے اپنے آقا کی رحمت پہ رشک آیا کہ یہ تو یتیم عبداللہ کا، سیدہ آمنہ کے لال کی رحمت کا نتیجہ ہے، وگرنہ خطاب کا بیٹا عمر تو وہ ہے جس کو باپ چند اونٹ دیتا تو وہ ایک ریوڑ اکٹھا نہیں ہو سکتا تھا چند اونٹوں کا، اور آج میری آواز سننے کے لیے اہل ایمان اکٹھے ہیں اور میری بات سن رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ رحمت کی بارش کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ معنی کیا ہے کہ اس کی رحمت جب سینوں پر برستی ہے، بے آباد دلوں پر برستی ہے، تو وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ من کل الثمرات، وہاں سے اعمال صالح نکلتے ہیں، پھر وہ بندے وہ ایسے ثمر آور شجر بن جاتے ہیں جن سے جہان رحمتیں پاتا ہے۔ اس کی رحمت ایک تو وہ ہے جو سخت زمینوں پر برستی ہے تو وہاں سے پھلدار اور پھولدار پودے نکال دیتی ہے، ایک اس کی رحمت وہ ہے جو سخت دلوں پر برستی ہے، سنگلاخ دلوں پر برستی ہے، اور وہاں سے جناب سیدنا عمر بن الخطاب جیسے، جناب سیدنا عثمان ذی النورین جیسے، جناب سیدنا بلال جیسے، اور جناب سیدنا ابو ذر غفاری جیسے، جناب سیدنا سلمان فارسی جیسے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر جیسے جو ہیرے ہیں وہ تراشے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے شجر، ایسے ایسے ثمر آور شجر بنتے ہیں کہ آقا کریم اپنی زبان رحمت سے فرماتے ہیں کہ میرا ہر صحابی قابل مثال ہے، میرا ہر صحابی قابل تقلید ہے، تو میں میں سے جس کی چاہو پیروی کر دو۔ اب یہ رب کی رحمت جب ان بے آباد سینوں پر برسی، سبب کیا بنا؟ جناب رحمت للعالمین آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نسبت، وہ معیت اور وہ قربت کہ جس نے جناب عمر کو، عمر بن الخطاب کو عمر فاروق بنا دیا، جس نے عثمان کو عثمان ذی النورین بنا دیا، جس نے جناب ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا۔ تو عزیز مکرم رب کی یہ رحمت
ہماری ان سوکھی کھیتیوں کو ہمیں نظر آتی ہیں ان کو بھی آباد کر رہی ہے، اور دوسری طرف انسانوں کے ان بولتا دلوں کو بھی آباد کرنے کا باعث ہے، اور وہ رحمت جناب رحمت للعالمین کی ذات والا صفات ہے، اور وہاں سے ایسی حیات ملتی ہے، وہاں سے ایسا مزاج ملتا ہے جو زمانے بھر کے لیے حیات کا باعث بن جاتا ہے۔